تیری ذات کریم کا آسرا۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے کیا جاتا ہے۔ تلاوت قرآن مجید کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ادارہ دارالفلاح کے استاد جناب الشیخ قاری عبدالصمد الثاقب کو کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر ذلك
فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم صدق الله العظيم. سمادہ ثاقب صاحب جو قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو آگے چلائیں، میں جناب حافظ محمد رفیق صاحب مدیر دارالفرقان اور ڈاکٹر نسیم الدین خواجہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. تو کیا یہ لوگ قرآن پاک پر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں؟ بے شک وہ لوگ جو الٹے پاؤں پھر گئے اس کے بعد کہ جب ہدایت ان کے لیے واضح ہو چکی تو شیطان نے ان کے لیے ان کے کام آسان کر دیے اور ان کی جھوٹی توقعات کے سلسلے کو دراز کر دیا. یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قوانین کو ناپسند کرتے تھے کہ ہم تمہاری بھی کچھ باتیں مانیں گے، اور اللہ تعالی جانتا ہے ان کے پوشیدہ باتوں کو. اب میں دعوت دیتا ہوں حمد باری تعالیٰ کے لیے ہماری گزشتہ کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں جناب محمد الیاس صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور حمد باری تعالیٰ پیش کریں. محمد الیاس. فقط ایک تو ہے عظیم اور اعلیٰ، فقط ایک تو ہے جہانوں سے بالا، فقط ایک تو ہے جہانوں سے بالا، فقط ایک تو ہے. ہوا بند کیڑے کو پتھر کے اندر، ہوا بند کیڑے کو پتھر کے اندر، وہ جس نے ہے پالا، فقط ایک تو ہے. وہ جس نے ہے پالا، فقط ایک تو ہے. وہ جس نے صدا اپنے بندے کے سر پہ، وہ جس نے صدا اپنے بندے کے سر پہ ہر آفت کو ٹالا، فقط ایک تو ہے. ہر آفت کو ٹالا،
فقط ایک تو ہے خطا کار بندے کی ساری خطائیں خطا کار بندے کی ساری خطائیں وہ الفت کا جالا فقط ایک تو ہے وہ الفت کا جالا فقط ایک تو ہے وہ ہے جس کی قدرت کی ہر بات انوکھی وہ ہے جس کی قدرت کی ہر بات انوکھی وہ سب سے نرالا فقط ایک تو ہے وہ سب سے نرالا فقط ایک تو ہے مصائب کے دل دل میں گرتے ہوں کو مصائب کے دل دل میں گرتے ہوں کو وہ جس نے سنبھالا فقط ایک تو ہے وہ جس نے سنبھالا فقط ایک تو ہے گناہگار بزمی کے تاریک دل کو گناہگار بزمی کے تاریک دل کو جو بخشے اجالا فقط ایک تو ہے عظیم اور اعلیٰ فقط ایک تو ہے جہانوں سے بالا فقط ایک تو ہے۔ محمد الیاس صاحب جو حمد باری تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو اپنی ذات کے خول سے باہر نکل کر دوسروں کے لیے سوچتی ہیں، جن کو اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کی فکر ہوتی ہے، جن کو اپنے آرام سے زیادہ دوسروں کے آرام کی فکر ہوتی ہے، جن کو اپنے پریشانیاں دور کرنے سے زیادہ دوسروں کی پریشانیاں دور کرنے کی فکر ہوتی ہے کہ ان کا کچھ بن جائے، ان کا کچھ سنور جائے۔ ایسی شخصیات تا قیامت تک زندہ رہتی ہیں، ان کا ذکر، ان کا نام، ان کا تذکرہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اور ان شخصیات میں سے اگر کوئی سب سے ایک نمبر پر سب سے پہلی شخصیت ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کہ جنہوں نے اپنی ذات کے خول سے باہر نکل کر دوسروں کے لیے سوچا، دوسروں کے لیے دیکھا، دوسروں کے لیے اپنی ساری کی ساری زندگی کو وقف کر دیا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں ان کے لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا نام بھی باقی رہے، لوگ اس کو اچھے لفظوں سے یاد کریں، لوگ اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے کلمات خیر میں یاد رکھیں، تو اس کو بھی اسی ذات کے ساتھ تعلق جوڑنا پڑے گا کہ جس کے ذکر کو اللہ نے بلند فرمایا ہے، جس نے اپنا سب کچھ وقف کیا، جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ انہی کی شان میں چند اشعار جو نعت کی صورت میں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سب بھائی درود پاک پڑھ لیں، کہ درود پاک پڑھنے ایک دفعہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ 10 درجات بلند فرماتے ہیں۔
محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باتیں نور خدا ہیں، آپ کی باتیں نور خدا ہیں، آپ کا کہنا حکم الہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صورت سیرت دونوں اعلیٰ، بعد خدا کے رتبہ عرفاں، صورت سیرت دونوں اعلیٰ، بعد خدا کے رتبہ عرفاں۔ آپ نبی ہیں رحمت عالم، آپ نبی ہیں رحمت عالم، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہی اشارے سے دو ٹکڑے چاند کے کرنے والے ہیں، آپ کی خاطر لوگ ہزاروں بے ڈر مرنے والے ہیں۔ آپ ہی مرشد، آپ ہی مرشد ہادی اعظم، آپ ہی مرشد ہادی اعظم، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو نہ مانے آپ کا کہنا، دوزخ کا دکھ اس کو سہنا، جو نہ مانے آپ کا کہنا، دوزخ کا دکھ اس کو سہنا۔ شاہد اس پہ، شاہد اس پہ قرآن ہے سالم، شاہد اس پہ قرآن ہے سالم، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب حافظ محمد رفیق صاحب کو، جو دارالفرقان ماڈل ٹاؤن کے مدیر ہیں۔ جس طرح باطل قوتیں بہتر سے بہتر طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، معاشرے کو بگاڑنے کی کوشش کر رہی ہے، اسی طرح الحمدللہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو بہتر سے بہتر طریقے سے معاشرے کی اصلاح کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، جو عمدہ سے عمدہ انداز اختیار کر کے، بہتر سے بہتر اسلوب اختیار کر کے لوگوں کے دلوں کو نور توحید سے، نور ایمان سے منور کرنے کی فکر میں ہیں۔ انہی میں سے حافظ محمد رفیق صاحب بھی ہیں، جنہوں نے ماڈل ٹاؤن میں ایک مدرسہ شروع کر رکھا ہے، جس میں وہ قرآن پاک کا ترجمہ کے ساتھ اس کو حفظ کراتے ہیں۔ عام مدارس میں جو سلسلہ چلتا ہے کہ قرآن پاک حفظ کرایا جاتا ہے، لیکن اس کے معانی، اس کے ترجمہ کا
اس کے جو حفظ کرنے والے ہوتے ان کو علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے معاشرے کی اصلاح کا خاطر خواہ فائدہ سامنے دکھائی نہیں دیتا تھا۔ تو انہوں نے یہ ایک بہترین کوشش کی ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ حفظ کے ساتھ، یا یوں کہہ لیں قرآن پاک کا حفظ بمے ترجمہ اتنے ہی عرصے میں وہ کروا رہے ہیں کہ جتنے عرصے میں دوسرے مدارک صرف قرآن پاک کا ترجمہ کرواتے ہیں۔ یہ انہوں نے ایک پیش رفت کی ہے، اور ہمارے ادارے کی طرف سے حافظ عبدالوحید صاحب بھی گئے اور مختلف علماء کرام نے جا کے ان طلباء کا امتحان بھی لیا کہ یہ صرف بات تو نہیں ہے جی ترجمے کے ساتھ ہم حفظ کراتے ہیں اور ترجمہ ان کو آتا بھی نہ ہو، قرآن پاک کا جون سا حصہ بھی آپ ان سے سنیں، زبانی سنائیں گے اور اس کا ترجمہ بھی آپ کو ساتھ میں سنائیں گے۔ اور الحمدللہ جب بھی ایسا امتحان لیا گیا تو ان طلباء نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں جناب حافظ محمد رفیق صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہم کو آگاہ فرمائیں۔ جناب حافظ محمد رفیق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم جناب حافظ عبدالوحید صاحب، محترم جناب ڈاکٹر نسیم الدین خواجہ صاحب، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محترم حافظ صاحب کا شکر گزار ہوں۔ چلو جی، آسانی پیدا کر دیا آپ نے میرے لیے تاکہ مجھے گفتگو میں وقت کا خیال رکھنا چاہیے۔ 25 سے 30 منٹ تک مجھے وقت بتایا گیا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اسی میں صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ محترم حافظ عبدالوحید صاحب بھی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ، اور اخلاص اگر آدمی کے اندر ہو تو پھر اللہ تعالیٰ راستے بھی پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ساتھی بھی عطا فرماتے ہیں، وسائل بھی مہیا کرتے ہیں، اور اسلوب کے اندر بھی پھر اللہ تعالیٰ نکھار پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کام میں مزید برکتیں عطا فرمائے کہ جس طریقے سے یہ ہر علاقے میں اپنے کام کی توسیع کر رہے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ آج ویسے تو ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے دین کی محنت کی اور جد و جہد کی ضرورت رہی ہے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان جس قدر علم میں، معلومات میں، ترقی میں بہت آگے بڑھ چکا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ انسانیت کے پہلو سے اسلام تو بہت بڑی بات ہے، مسلمان ہونا تو بہت بڑی بات ہے، انسانی پہلو بھی ہم نظر انداز کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمیں پیچھے سے دھکیل رہی ہے اور ہمارے پاس یہ وقت نہیں ہے کہ میں اس پر غور و فکر کروں کہ میں کون ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، مجھے کیوں پیدا کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی ضروریات نے مجھے بالکل بیگانہ کر دیا ہے، میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے، اور میرے دل اور دماغ اس چیز سے بالکل غیر متوجہ بن چکے ہیں کہ میں کبھی سوچوں تو صحیح کہ میں نے اپنی ساری زندگی پھر کہاں گزارنی ہے، یہ اللہ نے مجھے تھوڑا سا جو وقت دیا ہے یہ کس مقصد کے لیے ہے۔ آج تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم سارے وسائل کے باوجود، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، بڑی آسائش کی چیزیں ہیں، ہر قسم کے کپڑے ہیں،
کھانے کی مختلف چیزیں ہیں، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان سب کچھ کے موجودگی میں بھی میں ایک ویرانے میں کھڑا ہوں، تنہائی کا شکار ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے ماں باپ بھی میرے ساتھ ہیں، میرے بچے بھی میرے ساتھ ہیں، لیکن وہ جو نقشہ کھینچا گیا کہ قیامت کے روز انسان تنہا محسوس کرے گا، نفسی نفسی ہوگی، انسان دوسروں کو بالکل بھول چکا ہوگا، اپنی اولاد کو بھی، اپنے والدین کو بھی۔ آج ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ان سب کی موجودگی بھی سب مجھے تسلیاں دیتے ہیں، میرے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، میرے کام آتے ہیں، لیکن مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، میں اکیلا ہوں۔ یہاں تک کہ اولاد کا معاملہ یہ بن چکا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ جس کے لیے انسان سب کچھ کرتا رہتا ہے، یہ تنہائی میرا خیال انسانوں کے ساتھ پہلے ایسی کبھی نہیں تھی۔ ہم اس پر غور و فکر کریں، اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید انہی سوالوں کا جواب دیتا ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر انہی سوالات کو حل کر کے لوگوں کو بتاتے رہے ہیں، اور انہوں نے ایک عملی نمونہ بھی پیش کیا کہ لوگوں، اللہ کیا ہے، قرآن مجید کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے ہر پہلو سے، اس کی ذات کے لحاظ سے، اس کی صفات کے لحاظ سے، اس کی سنتوں کے لحاظ سے کہ اللہ کی سنن کیا ہیں، قوموں کے ساتھ وہ کیا معاملہ کرتا ہے۔ آج ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مسجدیں بھی بڑی بڑی بن چکی ہیں، لوگ حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی ہے، لیکن کیا چیز ہے؟ ان چیزوں میں جان نظر نہیں آتی۔ اس سب کچھ کے باوجود بھی مجھے سکون اور اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ اور اگر ہم اپنی چند سال پیچھے مڑ کر دیکھیں، ہمارے جو والدین تھے سیدھے سادے لوگ تھے، ان پڑھ لوگ تھے، دین سے بھی زیادہ واقفیت نہیں رکھتے تھے، دنیا سے بھی زیادہ واقفیت نہیں رکھتے تھے، لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی بڑی پرکشش تھی، ان کے غم بڑے پرکشش تھے، ان کی خوشیاں تو جو خوشیاں تھیں، تو معلوم یہی ہوتا ہے ابھی جو میرے محترم بات کر رہے تھے کہ جو لوگ کسی کے کام آتے ہیں، کسی کی آخرت سنوارتے ہیں، کسی کی دنیا سنوارنے کی فکر کرتے ہیں، کسی کو خوشیاں دینے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کا لطف بھی وہی لوگ اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں، آپ دنگ رہ جائیں گے کہ وہ لوگ جو پہلے لڑائی میں، مار کٹائی میں، جنگ میں، مال چھیننے میں، لوگوں کو غلام بنانے میں، لونڈیاں بنانے میں سب سے بہترین مشغلہ ہوتا تھا کسی انسان کا کہ مائٹ از رائٹ، قوت ہے، طاقت ہے، تو کیوں آرام سے بیٹھے؟ وہ لوگ کیسے بن گئے؟ ان کی سوچیں کیسے بن گئی تھیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ جو پہلے یہ دماغ یہ کام کرتا تھا کہ میں کیسے اپنی انا کی تسکین کروں، کیسے میں اوروں کو دکھ اور اذیتیں پہنچاؤں، اپنے دشمن کو نیچا دکھاؤں، وہ لوگ کچھ اور طرح کے بن گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے، بخاری کی روایت ہے، آپ نے پوچھا بھی آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ تو صحابہ کرام، ابو بکر صدیق، اللہ کے رسول میں نے رکھا ہے۔ اچھا بھی آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ اللہ کے رسول، کھانا کھلایا ہے۔ اچھا آج تیمارداری کس نے کی ہے؟ کسی مریض کے پاس گیا ہو، اللہ کے رسول یہ عمل بھی کیا ہے۔ فرمایا کہ جنازہ کس نے پڑھا؟ صحابہ کرام کے ہاتھ اٹھ جاتے تھے، اللہ کے رسول اس کام کی بھی اللہ نے مجھے توفیق عطا فرما دی ہے۔ اب ذرا سوچئے، ہو سکتا ہے کہ بڑے لوگوں کے لیے کام چھوٹے ہوں، نیکی کی ایسی دھن اور لگن لگاتی تھی کہ دن رات فکر ہے تو یہی اللہ کیسے راضی ہو۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دیکھیے، ہر پیغمبر کے ساتھ یہی ہوا کہ ان کی قوموں نے کبھی ان کی عزت نہیں کی،
ہر طرح اگر قرآن مجید کو پڑھ کر دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر کو تسلیاں دیتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں اور فرماتے ہیں میں بھی حلیم ہوں، یہ مخلوق بھی میری ہے جو آج میرے باغی بن کر میرے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں، میری دھرتی پر رہتے ہیں، میرا دیا ہوا کھاتے ہیں، لیکن میں ان کو موقع دیتا ہوں۔ اے پیارے پیغمبر، آپ کی تو عزت کرتے تھے یہ لوگ، آپ نے 40 سال یہاں جو گزارے ہیں، ان لوگوں نے آپ کو الصادق کہا، الامین کہا، آپ کی شخصیت سے واقف ہے۔ ہاں، جس دن سے آپ نے میرا تعارف کرایا ہے، لوگوں اللہ ایک ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اس کے حق میں کوئی شامل نہیں، بلکہ وہ اتنا غیرت مند ہے کہ اپنی خدائی میں، اپنے اختیارات میں کسی کو شامل کرنا وہ گوارا نہیں کرتا۔ یہ باتیں ان کو ناپسند، وہی جو آپ کے دوست تھے وہ آپ کے دشمن بن گئے، اور انہوں نے ڈٹ کر مخالفت کی۔ کبھی پڑھیں سگے چچا کیا کرتے ہیں، آگے اللہ کا پیغمبر، پیچھے پیچھے وہ، اور کلیجے کو جلانے والی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے سب کچھ برداشت کر رہے ہیں۔ اگر آدمی کو حق مل جائے، پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ پھر آدمی جذباتی نہیں بنتا، وہ پھر اپنی انا کی تسکین کے لیے اپنے جذبات کا غلام نہیں ہوتا۔ عجیب الفاظ قرآن مجید کے سورہ ملک کے اندر بھی فرمایا افمن یمشی مکبا علی وجہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، کہ بھلا وہ شخص کہ جو منہ کے بل گھسٹ کر چل رہا ہے، اوندھا ہو کر چل رہا ہے، وہ زیادہ صحیح راستے والا ہے، ہدایت یافتہ ہے، یا وہ شخص جو سیدھا کھڑا ہو کر سیدھے راستے پر چل رہا ہے؟ یعنی ایک شخص کا خدا اس کی دنیا بن چکی ہے، اس کی خواہشات بن چکی ہیں، اس کا لباس بن چکا ہے، اس کا گھر بن چکا ہے، ان چیزوں کو خدا کی طرح وہ پوجتا ہے۔ یہ مل گئی تو خوش ہو گیا، ان میں سے کسی چیز سے محرومی رہے گی تو معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اندر سے کھا رہا ہے۔ وہ معاشرہ بھی تھا، لیکن آج حقیقت یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ بہت آگے نکل گیا ہے۔ ہم کہنے کو تو کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہم اس کے بندے ہیں، لیکن ہم کبھی تنہائی میں تو سوچیں ہم کس کے بندے ہیں؟ ہم تو شہرت کے بندے ہیں، ہم تو لباس کے بندے ہیں۔ ان چیزوں کے لیے ضمیر بیچ دینا، ایمان بیچ دینا، دین فروخت کر دینا، معلوم ہوتا ہے کہ آج یہ مسئلہ نہیں رہا۔ آخرت جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، جس کو قرآن مجید ہر صفحے پر نمایاں کر کے پیش کرتا ہے، وہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک صرف وہمہ بن گیا ہے، اس کی کوئی حقیقت ہمارے سامنے نظر نہیں آتی۔ اگر وہ چیز پیش نظر رہے، آخرت اور اللہ کے ساتھ جو ہمارے تعلق کی نوعیت، اس کا قرآن مجید تعارف کراتا ہے، اور اللہ کے ہر پیغمبر نے اسی تعارف کو لوگوں کے سامنے واشگاف الفاظ میں پیش کیا، اور پھر جو مخالفت آئی، ابھی جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ جب آدمی کو اللہ مل جاتا ہے، پھر وہ یہ تو کہتا ہے کہ یا اللہ میں مظلوم بن کر تو زندگی گزاروں، لیکن میں کسی کے ساتھ ظلم نہ کروں۔ وہ کبھی بھی اپنی حدود سے آگے نہیں بڑھتے والے، رویے بدل جاتے ہیں، سوچیں بدل جاتی ہیں، پیمانے بدل جاتے ہیں، تعلقات کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ وہ زیادتی کرنے والوں کو پھر اس کے دل میں نفرت نہیں آتی، حسرت، افسوس، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کدھر جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ آپ دیکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر کی زندگی کے اندر، جب وہ لوگ جنہوں نے زندگی بھر آپ کی مخالفت کی اور آخر میں ایمان لے آئے، ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ وہ پورے جذبے کے ساتھ، لیکن خدشات تو ہوتے ہیں کہ ہم نے تو ڈٹ کر مخالفتیں کی ہیں، پہلے دن سے جنگیں لڑی ہیں، اب فتح مکہ کا موقع ہے، اور اسی طرح مدینہ منور میں جو لوگ آتے ہیں ان کے دل میں تو یہ ہے کہ وہ باتیں ساری ہمیں یاد دلائیں گے، تم نے یہ کیا، میرے ساتھ یہ کیا، میرے خاندان کے ساتھ یہ کیا، میرے صحابہ کے ساتھ یہ کیا، اللہ کے دین کے ساتھ یہ کیا۔
معلوم ہوتا ہے کہ یہ باتیں نہیں یاد دلائیں. کہا تو یہ کہا کہ میں تو آپ کو بڑا دانا سمجھتا تھا، آپ کو اس دین کو سمجھنے میں، قبول کرنے میں اتنا وقت لگ گیا. اب آپ سوچیں کہ جو آدمی تھر تھر کانپ رہا ہے کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا معاملہ کیا جائے گا، جب وہ یہ الفاظ سنتا ہے اس کے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ اس نے مجھے کوئی تانا نہیں دیا، مجھے سزا نہیں دی، میرے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اس کو کھڑے ہو کر قتل کر دو، اس کو بیٹھنے کا موقع نہ دیا جائے. یہ ہے وہ اللہ کے پیغمبروں کا دین، یہ اللہ کا دین. جب انسان کے دل کے اندر یہ آ جاتا ہے، پھر گمراہوں کے لیے، ظالموں کے لیے بندہ دعائیں کرتا ہے کہ اللہ ان کو سمجھ عطا فرما. اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اللہ میری قوم کو تو ہدایت عطا فرما، ان کو صحیح سمجھ عطا فرما، یہ جانتے نہیں ہیں. سوچ کا پیمانہ اور زاویہ بالکل بدل کر رہ جاتا ہے. پھر وہ چیزیں یاد آتی ہیں. خیر الناس من ینفع الناس، اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے، لوگوں میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے والے ہیں. فائدے کی بے شمار شکلیں ہیں، اور ایک شکل یہ بھی ہے کہ ہم ان کو جہنم کی آگ سے بچانے والے بن جائیں. آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا جس طریقے سے ان ایام کے اندر بھی تذکرہ کیا جاتا ہے، مبالغے بھی کیے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی سیرت کو دیکھیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک لمحہ اس میں گزر رہا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو کس طریقے سے میں فائدہ پہنچاؤں، اس کو جہنم کی آگ سے بچا لوں، ان کو اللہ کے قریب کر دوں، ان کو اس روش سے میں بچا لوں جس پر یہ چل رہے ہیں. اور سوچ کا وہ پیمانہ. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ دفعہ آپ فجر کی نماز کے بعد کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا کہ بھی رات صدقہ کس نے کیا تھا؟ صحابہ خاموش. پھر دوسری مرتبہ آپ نے پوچھا کہ بھی رات صدقہ کس نے کیا تھا؟ پھر صحابہ خاموش. تیسری مرتبہ آپ نے غصے سے فرمایا کہ بھی میں پوچھ رہا ہوں کہ رات صدقہ کس نے کیا تھا؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضرت زیغم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے رسول میں نے صدقہ کیا تھا. اب اللہ کے پیارے پیغمبر کی زبان سے جو واہ واہ اور تعریف، تحسین، آفرین کے کلمات نکلتے ہیں. فرمایا زیغم تو نے کیا صدقہ کیا ہے؟ تیرے صدقے کے تو دھومے اور چرچے ہیں آسمانوں پر. رات تیرے گھر سے لے کر آسمان تک فرشتوں کا تانتا بندھا ہوا تھا. ایک فرشتہ تیرا وہ صدقہ ایک ہاتھ میں لیتا، وہ دوسرے کو دیتا، دوسرا تیسرے کو دیتا، اس طریقے سے آسمان تک. اور یہ کوشش اور خواہش ہے کہ اللہ کے حضور اس کو کون پیش کرے. تو نے کیا صدقہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں سویا ہوا تھا، بس میرے دل میں خیال آیا کہ میں اللہ کے نام پر کچھ خرچ کروں. میں اٹھا، میں نے گھر کی تلاشی لی. پوری تلاشی کے باوجود مجھے کوئی ایک چیز بھی نہیں ملی جو میں اللہ کے نام پر کسی کو دے سکوں، انفاق کر سکوں، صدقہ و خیرات کی شکل میں دے سکوں. پھر میں سو گیا. پھر میرے دل میں دوبارہ یہ خیال آیا کہ میں اللہ کے نام پر کچھ دوں. پھر میں نے دوبارہ گھر کی تلاشی لی. پھر مجھے کوئی چیز بھی نہیں ملی. پھر میں سو گیا. پھر تیسری مرتبہ میرے دل میں خیال آیا تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا. میں نے ایسے ہاتھ کھڑے کر دیے، اے اللہ تو جانتا ہے میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے جو میں تیرے نام پر کسی کو دوں، تیرا عطا کردہ مال. اے اللہ اب میں ایسا کرتا ہوں کہ جس شخص نے مجھے کبھی گالی دی، میرے ساتھ ظلم کیا، میرا حق مارا، میں اب ان کو تیری رضا کے لیے معاف کرتا ہوں اور اس کو صدقہ بنا کر تیرے حضور پیش کرتا ہوں. یہ سوچ اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں. اور معلوم ہوتا ہے کہ اپنی ذات کی نفی
ریاکاری، اپنا ذاتی انتقام، ذاتی فائدہ، اس طرح کے صحابہ کرام کی زندگی کے اندر بے شمار پہلو ہیں جو ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ یہ کیا چیز تھی؟ بڑے بڑے کام بھی ہیں، جہاد کے اندر جانیں اللہ کے راستے میں قربان کی جا رہی ہیں، شہادت کا رتبہ پایا جا رہا ہے، غازی بن کر آ رہے ہیں۔ یہ سوچ ہے جو 24 گھنٹے ان کے ذہنوں کے اندر گھومتی تھی، اور یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے۔ سیرت النبی کے موقع پر یہ باتیں تو اللہ کے پیاری پیغمبر کی زندگی کے مختلف گوشے ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے دل میں محبت ہے اپنی امت کی، پوری انسانیت کی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ محبت کس نے پیدا کی ہے؟ یہ محبت عطا کرنے والے، ہر ماں باپ کے دل کے اندر یہ محبت کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے پیدا کی ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے الفاظ تو عجیب آتے ہیں، اس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور محبت کے 100 حصے ہیں، اس میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے سب میں تقسیم کیا، سارے پیغمبروں میں اور ماں باپ کے اندر۔ پھر آپ نے مثال دی، تم دیکھتے نہیں ہو ایک جانور، ایک بکری یا گائے یا کوئی اور جانور جب اپنے بچے کو وہ دودھ پلاتا ہے تو کیسے پلاتا ہے؟ وہ اپنی ٹانگیں پھیلا لیتا ہے کہ کہیں اس کو دودھ پیتے ہوئے تکلیف نہ ہو۔ فرمایا کہ یہ بھی اسی محبت کی ایک دلیل ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ اللہ کو اپنی مخلوق کتنی پیاری ہے، اور ہمارے تعلقات کن کے ساتھ ہیں؟ اگر ہم اس کا خلاصہ نکالیں تو ہمارے 2 ہی تعلقات ہیں، اللہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں یا اللہ کی مخلوقات کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں۔ ہمارے امتحان تو یہی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں اور اللہ کی مخلوقات کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ حدیث پاک کے بڑے عجیب الفاظ آتے ہیں، فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، ساری کی ساری مخلوق اللہ کا خاندان ہے، اللہ کا کنبہ ہے، یہ اللہ کے فیملی ممبرز ہیں۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے پیارا اللہ کو کون ہے؟ من احسن الی عیالہ، جس نے اس کے خاندان کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ معاملہ کیا۔ یہ لفظ احسان یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کا ترجمہ ہم اردو میں نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کا معنی تو یہ ہوتا ہے دل اور جان کے ساتھ انسان وہ عمل کرے۔ اور کبھی آپ دیکھیں کہ انسان جب یہ معاملہ کرتا ہے کبھی تھکاوٹ نہیں آتی، جو کام آپ خوشی کے ساتھ کرتے ہیں، محبت کے ساتھ کرتے ہیں، کیا ہمیں اکتاہٹ ہوتی ہے؟ آدمی کہتا ہے کہ یہ وقت اور لمبا ہو جائے، وہ عمل ہمیں رات کو کرنا پڑے، دن کو کرنا پڑے، جس وقت جی چاہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز تو یہ احسان کا معاملہ تبھی آدمی کر سکتا ہے کہ جب اس کا یقین پختہ ہو۔ اور یہ ایمان اور یقین پیدا کرنے والی چیز کیا ہے؟ یہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کی کتاب۔ صحابہ کرام کی تربیت کنہوں نے کی تھی؟ زندگیاں بدل گئی، سوچ بدل گئی، انتھک لوگ بن گئے تھے، تھکتے نہیں تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ دل کرتا تھا کہ سارے کام ہم کریں۔ یہ ایمان اللہ کے پیارے کو، لیکن قرآن مجید کے بارے میں یہ الفاظ آتے کہ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بمن نشاء من عبادنا۔ اے پیارے پیغمبر، آپ تو یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، شریعت کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ ایک تو وہ ایمان ہے جو ہر پیدا ہونے والے بچے کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، کل مولود یولد الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ۔ لیکن بالفعل جو علم کے بعد انسان کو وہ ایمان حاصل ہوتا ہے، وہ تو قرآن مجید کی ایک نہیں بے شمار آیات ہیں کہ میرے پیارے پیغمبر کو اسی کتاب نے سب کچھ عطا فرمایا۔ ہدایت دینے والی یہی کتاب، ایمان دینے والی یہی کتاب، یقین دینے والی یہی کتاب، علم دینے والی یہی کتاب۔ بلکہ اللہ تو آپ کو تلقین فرماتے ہیں، قل رب زدنی علما۔ اے پیارے پیغمبر مسلسل دعا کرو، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، میری سمجھ میں اضافہ فرما، میری ہدایت میں اضافہ فرما۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو یہ بول پسند ہیں،
اللہ کہلوانا چاہتا ہے، بلکہ وہ کبھی آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا پڑھیں جس میں قرآن مجید کے حوالے سے آپ کی زبان سے وہ دعا نکلتی، کس الہا و عاجزی کے ساتھ، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی۔ اے اللہ میں تیرا غلام، اے اللہ میں تیرے غلام کا بیٹا، اے اللہ میں تیری لونڈی کا بیٹا، میری پیشانی کے بال تیری مٹھی میں ہیں، تیرے قبضے میں ہیں، تیرے اختیار میں ہیں، اور میرے وجود پر تیرا حکم ہر آن جاری ہے، اور جو بھی تیرا فیصلہ ہے وہ بالکل عین عدل و انصاف والا ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں تیرے ہر اس نام سے جو تیرا نام ہے، سمیت بھی نفسک، یا جس نام سے تو نے اپنے آپ کو خود پکارا ہے، یا تو نے اپنی کسی کتاب میں وہ نازل کیا ہے، یا تو نے اپنے کسی بندے کو وہ سکھایا ہے، اب استأثرت بھی فی علم الغیب عندک، یا تو نے اپنی ذات کے لیے علم غیب کے مطابق اس کو مخصوص فرما لیا ہے، میں اس کا واسطہ دیتا ہوں۔ یہ سارے واسطے دینے کے بعد وہ دعا کیا ہے، ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، اللہ اس عظمت والے قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، اور میرے سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزنی، اور میرے غموں کا اس کو علاج بنا دے، وذهاب ہمی وغمی، اور میرے غم دکھ تکلیفیں مشکلات کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ کیا چیز ہے آخر یہ قرآن مجید؟ یہ تو اللہ کے پیارے پیغمبر کی اور دعائیں ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے اندر وہ اعلیٰ خصوصیات پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ سے وہ دعائیں کریں، کبھی اللہ کے پیارے پیغمبر کی دعاؤں کا مطالعہ کریں جو صحیح روایات سے پتہ چلتی ہیں۔ عاجزی کی انتہا، اور جو نعمتیں اللہ نے دی ان پر شکر گہرائی کے ساتھ، شعور کے ساتھ، اور سچی بات یہ ہے کہ ان کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی آدمی لرز جاتا ہے۔ ایک اسی طرح کے الفاظ آتے ہیں، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی وخذنی الی الخیر بناصیتی واجعل الاسلام رضا منتہائی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اے اللہ تو صحیح بات میرے دل میں ڈال دے، اے اللہ تو مجھے میرے نفس کے شر سے بچا لے، اے اللہ تو مجھے میرے ماتھے کے بالوں سے پکڑ کر مجھ سے خیر کے کام لے لے۔ یہ ہے کہ جو ایک اللہ کی بندگی، ایک اللہ کی غلامی، اللہ کے پیارے پیغمبر کا سب سے بڑا کمال یہی ہے، وہ کبھی اللہ اور بندے کے درمیان خود بھی بیریئر نہیں بنتے، خود بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی۔ وہ کیسے پیارے الفاظ ہیں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے پیغمبر یہ بولتے رہو ہر آن ہر وقت کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف ایک اللہ کے لیے ہے۔ جس طرح وہ خود اللہ کے بندے بن کر رہتے ہیں، اسی طرح اوروں کو بھی اللہ کا غلام بنانے کے لیے آتے ہیں، اور سب کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے۔ اور یہ آپ دیکھ لیجئے کہ میرے اللہ، اس پوری کائنات کے اندر کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے کہ جو اس کی اس کائنات میں، اس کے ڈیزائن کرنے میں، اس کے بنانے میں، اس کے چلانے میں کوئی شریک ہو۔ نہ کبھی اللہ نے کسی سے مشورہ لیا، اور نہ کسی کا یہ مقام اور منصب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ بڑے غیرت مند ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کا کام بغیر شریک کے بنتا ہی نہیں ہے، اور میرا اللہ ان سب شرکاء سے مستغنی ہے، بے نیاز ہے۔ اور قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ کا یہ تعارف کراتا ہے، اور پھر اہل ایمان کی شان بھی بتاتا ہے کہ اللہ کے اہل ایمان کے علاوہ کچھ لوگ اوروں سے محبت کرتے ہیں ایسی جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔
جبکہ اہل ایمان کی شان کے والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ سب سے بڑھ کر محبت اللہ تعالیٰ سے کرنے والے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کو جو ہم معصوم کہتے ہیں یہ حقیقت ہے، ان کا دین ہر خطا سے محفوظ۔ عصمت انبیاء کا اولین معنی یہی ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کا جو دین ہوتا ہے ہر خامی سے، ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے بالکل محفوظ، جہاں کہیں بھی کوئی چیز ہوتی ہے اللہ اصلاح فرما دیتے ہیں، اور یہ تحفظ اور یہ عصمت انبیاء کرام کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں اس دنیا کے اندر۔ اس بے خطا دین کا لب لباب یہی ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کریں، ان کو صحیح راستے کی طرف متوجہ کریں، ان کے عقائد درست کریں، ان کے اعمال درست کریں، ان کے اخلاق درست کریں۔ یہ عقیدہ اور عبادات کیا چیز ہیں؟ یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اخلاق کو درست کرنے کا ایک پیکج ہے، ہمارے جذبات کو، جو غصہ ہے، نفرت ہے، بے شمار بلکہ کنفلکٹنگ ہمارے اندر احساسات ہیں، ان میں کوئی چیز بری نہیں ہے، کوئی چیز بھی بری نہیں ہے، اگر یہ ہر چیز اپنی جگہ پر ہے، اپنے موقع پر ہے اور اتنی مقدار میں ہے جتنی کہ مطلوب ہے، تو یہی تو دین کا مقصد ہے۔ غصہ کوئی بری چیز نہیں ہے، انتقام کوئی بری چیز نہیں ہے، محبت کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن حدود کے اندر تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ دائرے کے اندر ہم اپنے جذبات کو، احساسات کو، خیالات کو، سوچوں کو، رویوں کو، سیرت و کردار کو اس دین کے دائرے کے اندر اگر بند کر دیتے ہیں تو پھر یہ سب کچھ اللہ کی رحمت بن جاتا ہے۔ پھر اس ذہن سے جو کچھ انسان سوچتا ہے وہ بالکل صحیح ہوتا ہے، اور یہ بندہ تیار رہتا ہے کہ کوئی میری اصلاح کر دے، وہ اس کو اپنے لیے کوئی یوں سمجھیں خامی کی چیز نہیں سمجھتا بلکہ شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کتاب کے ساتھ وہ تعلق پیدا کریں جو اس کا واقعتاً اللہ نے اس کا مقام بنایا ہے۔ یہی ہے دین کی بنیاد، اللہ کے پیارے پیغمبر کی دعوت اور نصیحت کی، بشارت اور انذار کی بنیاد۔ اور جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ اس کے اندر ہم اور آمیزش نہ کریں، قرآن مجید اگر آدمی اپنے دل اور دماغ کو کھول کر پڑھے اور احادیث کی روشنی میں پڑھے تو معلوم ہوتا ہے کہ بندے کو نئی زندگی ملتی ہے، ایک نیا جنم لے کر وہ آتا ہے، اور پھر وہ ایک ایک نیکی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے۔ اس کا دن اور رات پھر ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جن کو یہ سمجھ آ جائے انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صرف علماء اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ جس شخص کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ میرا اللہ عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، وہ تو شیطان کے ساتھ بھی رتی برابر بے انصافی نہیں کرے گا، نہ دنیا کے اندر کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور نہ آخرت کے اندر یہ ایسا معاملہ کرے گا۔ اہل ایمان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ فضل کا ہوگا، کرم کا ہوگا، عدل کرے گا دشمنوں کے ساتھ، اور اگر اس نے ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ انصاف کیا تو یقین جانیے وہاں بچنا پھر کسی کے لیے ممکن نہ ہوگا۔ وہ تو اللہ کے پیارے پیغمبر کی احادیث پڑھ کر دیکھ لے، فرمایا کہ میں بھی اللہ کی رحمت کا محتاج اور طلبدار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ بھی عطا فرما دے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ محترم خواجہ نسیم الدین صاحب کی زندگی بھی اسی دشت میں گزری ہے۔ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے جو کام شروع کیا یہ ان کے اولین دوستوں میں سے ہیں، اور اس علاقے میں وہ بھی ماشاءاللہ موجود ہیں، اور حافظ عبدالوحید صاحب بھی جس طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور پھیلائے، یہ پورے لاہور میں پھیل جائیں، گلی گلی میں ان کے مدرسے ہوں، ان کی قرآن فہم کی کلاسیں ہوں، لوگوں کی تجوید درست کرائیں، ان کا قرآن درست کرائیں، اور قرآن کو صحیح پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا فہم بھی عام کریں، اور پھر یہی لوگ اپنی ذاتی زندگی کے اندر بھی قرآن مجید کو یوں سمجھیں کہ عمل میں ڈھالیں اور لوگوں تک پہنچانے والے بھی بنیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کار خیر میں ان کا شریک کار بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ حافظ محمد رفیق، مدیر دارالفرقان، ماڈل ٹاؤن،
جو آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ زندگی اتنی تیزی سے گزر رہی ہے اور معاشرہ اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے کہ لوگ اس تیزی کی چکی میں پستے چلے جا رہے ہیں، اور باطل کی طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس تیزی کو تیز تر کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو سوچنے کا، سمجھنے کا موقع نہ ملے، چاہے وہ مہنگائی کو زیادہ کر دینے کی صورت میں، چاہے وہ دنیا طلبی میں لوگوں سے تیز تر کر دینے کی صورت میں کہ لوگ بس اسی کام میں لگے رہے، کھانا پینا سونا اور مر جانا۔ وہ جو اکبر الآبادی شاعر گزرے ہیں، انہوں نے بڑے لطیف انداز میں اس کے اوپر طنز کیا ہے اور کہا کہ 4 دن کی زندگی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، کوفت سے کیا فائدہ، کھا ڈبو روٹی کلر کی کر خوشی سے پھول جا۔ یعنی اسی کام میں یہ ایک طنز ہے کہ لوگ جو چاہتے ہیں، جو باطل چاہتا ہے کہ ہم اسی کام میں لگے رہے، بس کھانے پینے اور مرنے اور کپڑے اور گھر اور اسی کام میں ساری زندگی اپنی جو ہے وہ ضائع کر دیں، اور وہ جو حقیقت ہے وہ ہماری سامنے کے نگاہوں کے سامنے نہ کھل سکے۔ اس تیز تر معاشرے کو روک دینا اور اس کی تیزی کی آگے بند باندھ دینا تو شاید محدود وسائل کے اندر ممکن نہیں رہا، لیکن یہ تو کیا جا سکتا ہے کہ ان تیز تر معاشرے کے سامنے اور اس معاشرے میں پسنے والے وہ لوگ کہ جن کے دل میں ابھی بھی تڑپ ہے کہ ہم کچھ سوچیں، جن کے دل میں ابھی بھی یہ خیال ہے کہ ہم کچھ کریں، تو ان کے لیے ادارہ دارالفلاح پاکستان انہوں نے کلاسز کا آغاز کیا کہ وہ لوگ جن کے پاس بہت وقت کم ہے لیکن دل کے اندر تڑپ ہے کہ وہ قرآن سیکھیں، وہ قرآن کو جانیں، وہ اپنی ذات کو پہچانیں، وہ اللہ شناس بنے، رسول شناس بنے، ان کے لیے مختلف اوقات میں مختصر پیریڈز کے یہ کورسز جو ہیں یہ شروع کیے گئے، اور الحمدللہ جب یہ کورسز شروع کیے گئے تھے تب اس کو چلانے والے بھی بہت محدود تھے اور اس کا حلقہ بھی 1 یا 2 جگہوں تک محدود تھا، لیکن الحمدللہ جب دلوں کے اندر خلوص ہو اور انسان محنت سے کام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈالتے ہیں، اور یہ کام بڑھتا بڑھتا اب غالباً لاہور میں 14-15 جگہوں کے اوپر یہ کلاسز باقاعدہ ہو رہی ہیں، اور ان کلاسز کو آگے چلانے والے اور اس کلاسز میں تعاون کرنے والے معاون وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس سے فیض حاصل کیا ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ان کورسز کو آگے چلانے والے اور اس کی وسعت میں اپنا حصہ ڈالنے والے وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس سے فیض حاصل کیا اور انہوں نے محسوس کیا کہ یہ واقعی ایک کام ہے کہ جس کو کیا جانا چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر قرآن فہمی اور قرآن اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو سکے۔ تو یہ کام شروع کیا گیا اور الحمدللہ اب یہ کام جو ہے آگے اپنی رفتار کے ساتھ چل رہا ہے، باوجود محدود وسائل ہونے کے اور زیادہ مسائل ہونے کے، محدود وسائل اور زیادہ مسائل ہونے کے۔ الحمدللہ اس ادارے کے مدیر حافظ عبدالوحید صاحب انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور اس کام میں وہ لگے ہوئے ہیں، اور اس کو مزید وسعت دینے کے لیے باوجود اپنے تھوڑے وسائل کے وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس حوالے سے آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب حافظ عبدالوحید صاحب، مدیر دارالفلاح پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ وقال تعالى
انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ اہل ایمان اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں اللہ کے آخری پیغمبر اور اللہ کے محبوب و خلیل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل، اعلیٰ اور اشرف کوئی اور ذات نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جس میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، دو فرشتے آئے، ایک میرے سرہانے کھڑا ہو گیا، ایک میرے قدموں کی جانب کھڑا ہوا، اور ایک دوسرے سے انہوں نے میرے بارے میں کچھ گفتگو شروع کی۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ ذرا کوئی مثال تو بیان کرو ان کے لیے۔ دوسرا کہنے لگا کہ سوئے ہوئے ہیں۔ پہلے نے کہا کہ آنکھیں ہی سوئی ہیں، دل جاگ رہا ہے، مثال بیان کرو۔ تو میرے لیے مثال جو بیان کی گئی اور جو صورت پیش کی گئی کہ ترازو کے ایک پلڑے میں ایک شخص کو رکھا گیا، دوسرے میں مجھے، میرا وزن زیادہ تھا، دوسری طرف 10 آدمی کر دیے گئے، میرا وزن پھر بھی زیادہ رہا۔ پھر وہ دوسری طرف افراد کی تعداد بڑھاتے بڑھاتے نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس نے کہا کہ اگر اس پلڑے میں 7 زمینیں اور 7 آسمان اپنی تمام تر مخلوقات سمیت بھی رکھ دی جائیں تو اس شخص کا پلڑا پھر بھی 12 ہی رہے گا۔ یعنی اس کو زمین سے اس پلڑے کو اوپر نہیں اٹھایا جا سکتا، وہ اتنا وزن ہے کہ اگر ایک پلڑے میں 7 طبق اپنی ساری 14 طبق اپنی ساری مخلوقات سمیت بھی موجود ہوں تو اس شخص کا پلڑا پھر بھی زمین سے اونچا نہیں ہوگا۔ یعنی اگر سارے مرتبے اور ساری شانیں، ساری عظمتیں جو جس کو بھی حاصل ہیں، حتیٰ کہ انبیاء کرام اور ان کے سچے پیروکار وغیرہ، سب ان کی تمام تر عظمت اگر اکٹھی بھی کر لی جائے، جمع بھی کر لی جائے، تو پھر بھی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے برابر نہیں ہو سکتے، برابری بھی نہیں ہے، کم ہے، نیچے ہے۔ اتنی بڑی ہستی اور اتنی بڑی شخصیت کہ جن کی عظمت کا کوئی بیان کرنے کا، ماپنے کا پیمانہ نہیں ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو ہر آنے والی گھڑی اور ہر آنے والے لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کے ہاں جو مرتبہ ہے، شان ہے، اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ امت جس قدر بڑھتی جا رہی ہے، امت محمدی علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام میں جس قدر اضافہ ہو رہا ہے، اس کی 2 ہی شکلیں ہیں کہ ایک تو مسلمانوں کی شرح پیدائش اور جس طرح سے مسلمان زیادہ سے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں، آپ کی امت بڑھ رہی ہے، اور دوسری صورت یہ کہ جو دوسری قومیں اور ملتیں ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، قرآن پڑھ پڑھ کے، صاحب قرآن کی سیرت کا مطالعہ کر کر کے وہ لوگ مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کی تعداد اب 10 20 یا سینکڑوں میں نہیں ہے، ہزاروں میں نہیں ہے، وہ لاکھوں میں ہے، جو لوگ ہر روز مسلمان بنتے چلے جا رہے ہیں۔ تو امت مسلمہ کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے وہ لوگ قرآن کا مطالعہ اور تلاوت کرتے ہیں، سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو یہ سارے نیک کام جو کر رہے ہیں ان کا اجر و ثواب تمام رستوں واسطوں سے ہوتے ہوئے بڑھتے بڑھتے کہاں تک جا پہنچتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ کے ہاں جا پہنچتا ہے۔ تو یہ شان جو پہلے ہی کسی حساب شمار میں نہیں ہے، اگر گہرائی سے غور کیا جائے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کے حوالے سے کہ یہ آپ کو اللہ کا دیا ہوا بے مثال معجزہ ہے،
اور پہلے انبیاء کرام کو جو معجزات ملے تھے ان کا ایک کمپیریزن کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ پہلے نبیوں کو جو معجزے ملے انبیاء کے رخصت ہو جانے کے بعد وہ معجزے بھی دنیا سے ختم ہو گئے، لیکن اللہ نے مجھے جو معجزہ دیا ہے قرآن مجید کی صورت میں امید رکھتا ہوں کہ اس معجزے ہی کی وجہ سے قیامت کے دن میں سب سے بڑی امت والا نبی قرار پاؤں گا۔ تو بڑی امت کا ہونا اور اس امت کا بڑھتے چلے جانا، مسلسل پھیلتے چلے جانا، یہ بھی آپ کی عظمت کی علامت ہے، آپ کی شان کی بلندی کی علامت ہے۔ تو اس پوری کائنات میں آپ سے افضل کوئی اور ہستی نہیں، یہ ہم اہل ایمان کا ایمان ہے، یقین ہے، اور اس بات پہ ہمیں کسی قسم کا کوئی تردد اور شک نہیں ہے کہ واقعی آپ ہی وہ ہیں جو سید الاولین والآخرین ہیں، جو امام الانبیاء والمرسلین ہیں، جو شفیع المذنبین ہیں، اور جو رحمت للعالمین ہیں، آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اب اتنی بڑی ذات اور ان پر جو اللہ رب العزت نے کلام پاک اتارا ہے اس کے بارے میں فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، پیغمبر ہم آپ پر ایک قول ثقیل اتار رہے ہیں۔ قرآن مجید کو قول ثقیل کہا ہے، قول ثقیل، بھاری، وزنی۔ یہ وزنی اور بھاری ہونا ایک تو اس حوالے سے ہے کہ یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے جو آپ پر ڈالی گئی ہے، اور اس ذمہ داری کا اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کے آخر میں ایک اور حوالے سے بھی ذکر کیا ہے کہ ہم نے اپنی امانت، یہ دین کی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری وغیرہ، یہ ہم نے آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر پیش کی، سب اس ذمہ داری کو اٹھانے سے گھبرا گئے، ڈر گئے، انکار کر دیا کہ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ حملہ الانسان، انسان نے یہ ذمہ داری اٹھا لی، یہ امانت کی ذمہ داری انسان نے اٹھا لی۔ تو یہ انسان پر اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت و تبلیغ اور اس کا آگے فروغ، اس کی ذمہ داری انسان نے اٹھائی۔ ان انسانوں میں سے جو انسانیت کا شرف ہے، انسانیت کی سب سے بڑی ایک عظمت کی علامت ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے پیغمبر ہم آپ پر قول ثقیل اتار رہے ہیں۔ قول ثقیل یعنی بہت بھاری کلام، بہت بڑی ذمہ داری آپ پر ڈال رہے ہیں۔ اور یہ جو بھاری کلام ہے ایک اور حوالے سے بھی ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میری ران پر رکھی ہوئی تھی، بیٹھے ہوئے تھے اکٹھے مجلس کے اندر۔ اس دوران وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، تو اس وحی کے دوران میری ٹانگ پر آپ کی ٹانگ رکھے ہونے کی وجہ سے اتنا وزن پڑا کہ میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ شاید میری ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی ٹانگ پر اتنی شدت اور تکلیف محسوس کر رہے تھے، حالانکہ ان پر وحی نہیں نازل ہو رہی تھی، تو جس ذات اقدس پر وہ وحی نازل ہو رہی تھی ان کی حالت و کیفیت کیا ہوگی اس قول ثقیل کے نازل ہونے کی وجہ سے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے ایک دن پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت وحی نازل ہوتی ہے تو آپ کے محسوسات کیا ہوتے ہیں؟ آپ کیا محسوس کرتے ہیں اپنی طبیعت کے اندر؟ آپ نے فرمایا کہ میں ایک پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ میں ایک بڑی زبردست شدید قسم کی آواز، جس طرح ایک آہنی زنجیر کسی سخت چٹان پر زور سے دے مارا جائے اور اس سے جو ایک بڑی ہولناک قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے، میں اس قسم کی آواز سنتا ہوں اور متوجہ ہو جاتا ہوں۔ اور ہر وحی کے نازل ہونے کے وقت مجھ پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ جان کنی کی کیفیت ہوتی ہے، ایسا محسوس کرتا ہوں کہ شاید جان نکل جائے گی۔ یہ قول ثقیل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا، اور اس سخت کیفیت کو، اس انتہائی بوجھل کیفیت کو جو جان لیوا ہونے کے برابر محسوس ہوتی تھی، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 23 سال برداشت کرتے رہے، گوارا کرتے رہے، اور بڑی خوشی کے ساتھ اسے قبول کیے رکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں
کہ حارث ابن ہشام پوچھنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی نازل ہونے کی کیفیات کیا کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کئی کیفیات ہیں، ان میں سے ایک کیفیت سب سے سخت ہے، وہ کیفیت یہی کہ جس طرح آہنی زنجیر کسی چٹان پر زور سے دے مارا جائے اور اس سے آواز میں جو شدت اور سختی اور تکلیف کا احساس ہوتا ہے سننے والے کو، بالکل وہی کیفیت میرے ساتھ وحی کے نازل ہونے پر طاری ہوتی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ فرشتہ اللہ کا پیغام سنا کے واپس جاتا ہے تو پورا پیغام مجھے ازبر ہو چکا ہوتا ہے ختم ہونے کے ساتھ۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ سخت سردی کے جاڑے کے موسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی اس وقت بھی آپ کا چہرہ پر انوار پسینے سے تر بتر ہوا کرتا تھا، یہ کیفیت ہوتی تھی۔ تو وہ ذات جس پر یہ کلام جسے اللہ قول ثقیل فرماتا ہے، اور قول ثقیل کس معنی میں ہے کہ وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی تھی آپ پر، اور قول ثقیل اس معنی میں بھی کہ اس کے نازل ہونے سے آپ سخت جسمانی دشواری کا شکار ہوتے تھے، لیکن اسے بڑی خوشی سے آپ نے قبول کیا ہوا تھا۔ اور پھر قول ثقیل اس معنی میں بھی کہا گیا ہے کہ دنیا میں اس کی شان بہت اونچی ہے اس کلام کی اور قرآن کی، کہ وہ کلام مبین ہے، اور آخرت میں بھی اس کا مرتبہ مقام ترازو میں بہت اونچا ہوگا۔ یہ قول ثقیل اللہ نے جو اتارا کس ہستی پر؟ وہ ہستی جس سے بڑی اور جس سے زیادہ عظیم اور جس سے زیادہ اونچی شان والی اور کوئی ہستی اس پوری کائنات کے اندر نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنی اونچی شان آپ نے پائی۔ اب یہاں ایک مثال کے ساتھ بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ ہمیشہ دنیا میں انسان جب آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے، تو وہ کسی بڑے مقصد کے لیے چھوٹی چھوٹی قربانیاں دیتا ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے، غیر فطری تھی، ہر انسان اس پہ جتنی عقل اور جتنا شعور ہے وہ کسی بڑے مقصد کے لیے چھوٹی موٹی قربانی دیتا ہے۔ مثلا ایک آدمی، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی جان کا تحفظ ہو اور اس کو آرام ملے، سکون ملے۔ اس آرام طلبی اور سکون کی چاہت کے باوجود کیا ہر سمجھدار انسان اپنے بال بچوں کا، گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے سارا دن محنت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اپنی صحت، حتیٰ کہ کئی دفعہ اپنی بیماری کی بھی پرواہ کیے بغیر کئی لوگ اتنے باہمت ہوتے ہیں کہ سخت بخار کے دوران بھی اپنی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، سخت قسم کی جسمانی تکالیف کے باوجود بھی وہ محنت مشقت کرتے ہیں۔ کس لیے؟ اپنے گھر کا کچن رواں دواں رکھنے کے لیے اور اپنی زندگی کو معمول پر جاری رکھنے کے لیے اپنی صحت، اپنا آرام قربان کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی صحت کی اور اپنی بیماری کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ تو یہ جو قربانیاں دی جاتی ہیں، وقت کی قربانی، اپنی صحت کی قربانی اور اپنی بیماری کی پرواہ نہ کرنا، یہ انسان سمجھتا ہے کہ ایک بڑے مقصد کے لیے۔ بڑا مقصد کیا ہے؟ بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، بجلی کا بل ادا کرنا ہے، مکان کا کرایہ بھی دینا ہے، یہ ایک بڑے مقاصد ہیں۔ اپنی زندگی کو ٹھیک طریقے سے کامیابی سے جاری رکھنا ایک بڑا مقصد ہے، اور ایک فرد پورے کنبے کے لیے، پورے خاندان اور گھرانے کے لیے اپنی صحت کی پرواہ نہیں کرتا، اپنا وقت قربان کر رہا ہے، گرمی سردی کی پرواہ کیے بغیر اپنا سب کچھ داؤ پہ لگائے ہوئے ہے۔ اور اسی طرح کی دیگر مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ انسان ایک چھوٹی چیز کو کسی بڑے مقصد کے لیے قربان کر دیتا ہے، اپنے آج کو اپنے آنے والے کل کے لیے۔ اور آنے والے کل کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنا لمبا ہو سکتا ہے، زندگی کتنی لمبی ہے، اس آنے والے کل کے لیے اپنے آج کی قربانی دی جا رہی ہے، ہر سمجھدار انسان دے رہا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ ہمیشہ چھوٹی چیز کو بڑے مقصد کے لیے قربان کر دیا جاتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ایک بڑی چیز کو کسی چھوٹے سے مقصد کے لیے قربان کر دیا جائے۔ قیمتی چیز کو، اعلیٰ چیز کو کسی ادنا اور گھٹیا چیز کے لیے کبھی قربان نہیں کیا جاتا۔ اب ایک طرف اللہ رب العزت نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا اونچا مرتبہ اور اتنا اونچا مقام دیا کہ اب اس سے اونچا مقام اس کائنات میں ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ کی مخلوقات میں اب اس کے بعد اونچا کوئی مقام نہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی مقام ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الوہیت ہے، اس کی ربوبیت ہے، اللہ خود ہے، تو اس کا مرتبہ اور مقام ہے۔
مخلوقات میں اب اس سے اونچا اور کوئی مرتبہ مقام نہیں ہے۔ اس اونچی ہستی اور ذات کے لیے کہا گیا کہ ہم ان پر قول ثقیل اتار رہے ہیں، کلام مبین، کہ جس کی عظمت اور جس کی رفعت، جس کی شان اور جس کا مرتبہ مقام خود اللہ کے رسول بھی بیان کرتے ہیں، اور خود قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، یہ تو ہمارے حبیب ہیں کہ جن پر وہ کلام نازل ہوتا رہا اور اس شدت کو، تکلیف کو مسلسل خوشی سے برداشت کرتے رہے۔ اگر یہ کلام اور اس کا کچھ حصہ کسی پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتے کیسے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا اور پھٹ جاتا۔ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ان کی سیرت کا ایک واقعہ اور صحیح بخاری سے ان کا ایک ارشاد آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس مثال کے بعد کہ ہمیشہ جس مقصد کے لیے کوئی چیز قربان کی جاتی ہے وہ مقصد بڑا ہوتا ہے، اور جو چیز قربان کی جاتی ہے یا جو چیز قربان ہوتی ہے وہ مقصد سے کم ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مکہ سے جب ان کے ایمان لانے سے کچھ مایوس ہوئے اور کچھ دل گرفتہ بھی ہوئے کہ یہاں کی زمین بڑی سخت واقع ہوئی ہے، سنگلاخ زمین ہے، اور ذرا طائف کا رخ کرتے ہیں، شاید وہاں کچھ حالات بہتر ہوں۔ طائف میں آپ کا قیام 1 ہفتے سے تقریباً زائد رہا، وہاں کے سرداروں سے ملے، علاقے کے مختلف رؤساء سے ملے، لوگوں کے ساتھ آپ نے ملاقات کی، لیکن مکہ مکرمہ کے مقابلے میں یہاں صورتحال اور بھی زیادہ مایوس کن ہوئی، حتیٰ کہ آپ نے وہاں سے واپس نکل کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ سیرت کے مطالعے سے اور سیرت کے واقعات سننے سے میں اور آپ سب آگاہ ہیں کہ جب آپ مکہ مکرمہ کی طرف سفر شروع کرتے ہیں، طائف سے نکلتے ہیں، تو وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ طائف والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، یہ بات ہم جانتے ہیں کہ طائف کے سرداروں نے وہاں کے لڑکوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں لگا دیا، اور وہ سارے لڑکے اوباش قسم کے پتھر لے کے آپ کے پیچھے ہو لیتے ہیں، اور آپ ایک قدم اٹھا کر زمین پر رکھنے تک کئی پتھر آپ کے قدم چوم جاتے ہیں، اور جسم اس قدر لہو لہان ہوتا ہے کہ خون بہتے بہتے آپ کے جوتوں تک چلا گیا اور جوتے پاؤں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ سیرت ابن ہشام کی ایک روایت میں ہے کہ آپ کے ساتھ یہ جو سلسلہ تھا، جو طائف کے لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الوداع کر رہے تھے، اس طریقے کے ساتھ یہ سلسلہ کتنی دیر اور کتنی دور تک جاری رہا؟ 3 میل تک آپ کے تعاقب میں یہ لڑکے لگے رہے، 3 میل تک آپ کے پیچھے یہ سلسلہ پتھروں کی برسات کا جاری رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس کے بعد ایک دعا سیرت کی کتابوں میں، الرحیق المختوم میں آپ بھی اردو زبان میں اور سیرت کی دیگر کتابوں میں وہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ شیخ عرب کی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، اس دعا کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ میں سیرت طیبہ کے مطالعے میں جب بھی اس دعا کے مطالعے سے گزرتا ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میری آنکھیں تر نہ ہوئی ہوں۔ اس دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کس قدر بے بسی کا ذکر اللہ کے آگے کرتے ہیں۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ ان لوگوں کے ہاں جو انہوں نے میرا مرتبہ اور مقام نہیں جانا اور انہوں نے مجھے کم تر سمجھا ہے، ان لوگوں نے مجھے کم تر جانا ہے، اے اللہ اپنی اس کم تری کا، اپنی اس بے بسی کا، بے چارگی اور بے کسی کا، اور اپنے وسائل کی کمزوری اور قلت کا میں تیرے آگے ہی تذکرہ کرتا ہوں، صرف تیرے آگے۔ اور پھر اس دعا کے فقروں میں سے ایک فقرہ کہ اللہ ان لم یکن بک غضب علی فلا ابالی، اے اللہ یہ اس وقت تیرے پیغمبر کی جو حالت ان لوگوں نے کر دی ہے، پیغمبر کون ہے وہ ذرا ذہن میں رکھیے کہ شان کتنی اونچی ہے، مقام کتنا اونچا ہے، مرتبہ کتنا زیادہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے، یہ بات ذہن سے نہ نکلے ورنہ اگلی بات کی اہمیت واضح نہیں ہوگی۔ کتنی
اونچی ہستی، اور کہتے ہیں کہ اللہ یہ جو ان لوگوں نے میری حالت کر دی ہے، اگر تو یہ تیری رضا کا اور تیرے طے شدہ پروگرام کا حصہ ہے تو پھر اس حالت تک چلے جانے میں بھی مجھے کوئی تأمل اور پریشانی نہیں ہے۔ اگر تو میری اس حالت پر تو خوش ہے تو اللہ میں بھی تیری رضا پر خوش ہوں، فلا ابالی، پھر مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا، جس نے اللہ کے رب ہونے پر اپنی رضا کا اظہار کر دیا، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا ہے۔ تو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تقدیر کے فیصلوں پر راضی ہو جانا، اس نے جو کچھ مقدر کر دیا ہے اسے دل و جان سے تسلیم کرنا۔ اور الادب المفرد میں ایک حدیث ابھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث میں ہے، کہتے ہیں حضور بیمار تھے، میں حال پوچھنے کے لیے حاضر خدمت ہوا، آپ نے ایک چادر اوپر لے رکھی تھی، چادر کے اوپر سے میں نے آپ کے جسم اطہر پر ہاتھ لگایا تو اتنا شدید بخار تھا کہ مجھے چادر کے اوپر سے بڑی شدت محسوس ہوئی۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کو تو بڑا شدید بخار ہے۔ فرمایا ہاں، بخار میں اور اس طرح کی ہر جسمانی بیماری میں ہمارا یہی حال ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے، فرمایا تم میں سے 2 آدمیوں کو جتنا بخار ہوتا ہے مجھے اکیلے کو اتنا بخار ہوتا ہے۔ فرمایا آزمائشوں میں ہم انبیاء کا یہی حال ہوتا ہے۔ موقع غنیمت جان کر ابو سعید پوچھنے لگے اللہ کے رسول آزمائشوں میں سب سے اونچا درجہ کس کا ہے، سب سے بڑی آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ انبیاء کی ہوتی ہے، پھر صالحین کی، نیک لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی کی آزمائش ہوئی تو آزمائش میں دنیا کے سب اسباب اور مال سب کچھ جاتا رہا، صرف ایک چادر بچی تھی ان کے پاس، صرف ایک چادر کے مالک رہ گئے تھے، اور اس چادر کو بھی 2 حصوں میں پھاڑ کر اپنا لباس پورا کیا انہوں نے، یہ مالی حوالے سے۔ اور پھر جسمانی عوارض کے حوالے سے اس قدر شدت آئی کہ وہ جسمانی بیماری ان کی موت تک جا پہنچی، اسی بیماری سے ان کی وفات ہو گئی تھی۔ اور آخری بات جو میں اپنے موضوع کے حوالے سے ساتھ پیش کر رہا ہوں مثال کے طور پر، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کو دنیا کی نعمت ملنے پر اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی اللہ کے نبی کو اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر خوشی ہوتی ہے۔ اور یہی بات آپ نے کہی کہ اے اللہ اگر میری اس حالت میں تیری رضا شامل ہے اور میری اس حالت پر تو خوش ہے اور یہ تیرے طے شدہ پروگرام کا حصہ ہے اور تو میری اس حالت کے پیچھے تیری ناراضی اور غصہ نہیں ہے، فلا ابالی، تو اللہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی تیری رحمت کو میں اپنے لیے سہارا، ملجا و ماما اور مرکز بناتا ہوں۔ ولیکن رحمتک اوسع لی، تیری رحمت میرے لیے زیادہ وسیع ہے اور اس کی میں زیادہ امید رکھتا ہوں۔ یہ جو اتنا بڑا سیرت میں واقعہ پیش آیا، اتنا بڑا واقعہ پیش آیا کہ خطرہ تو یہی تھا کہ آپ کی جان چلی جائے گی۔ آپ نے اپنے آپ کو اتنے بڑے خطرے سے دوچار کیا تو کس مقصد کے لیے؟ مقصد پہ نظر رکھیں۔ اتنی بڑی ہستی کہ اس سے بڑی عظمت کا کوئی تصور اور امکان تک نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو کسی ایک مقصد کے لیے خطرے میں ڈال رہے ہیں اور خطرے سے دوچار کر رہے ہیں، تو وہ مقصد کتنا اونچا ہوگا جس کے لیے اتنی بڑی ہستی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اور پھر ایک دن آپ نے کہا ابو طالب کے پاس جب قریش آتے رہے، 1 دفعہ آئے، 2 دفعہ آئے، 3 دفعہ آئے، بالآخر ابو طالب پر پوری برادری کا اور پورے سرداران قریش اور آیان مکہ کا بڑا اثر ہوا، دباؤ پڑا، وہ پریشر میں آ گیا اور کہنے لگا کہ اچھا میں اپنے بھتیجے سے بات کرتا ہوں۔ پہلی دفعہ اس نے بلایا بھتیجے، اب قوم کے آگے بند باندھ کے میں کمزور ہو گیا ہوں، اس بند پر قوم نے اتنی ضربیں لگائی ہیں کہ اب یہ بند بالکل ڈہنے کے قریب ہے اور شاید میں تمہارا زیادہ دفاع نہ کر سکوں، بھتیجے تو ہی اپنے معاملے میں کچھ نرمی کر لے، تو ہی کچھ ذرا 1 آدھ قدم پیچھے کی طرف اٹھا لے، اب تیرا چچا اس قوم کے آگے بے بس نظر اپنے آپ کو پا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چچا
یہ لوگ اگر اتنے بھی طاقتور ہو جائیں کہ آسمان سے سورج اور چاند لا کر میرے ہاتھوں کے اوپر رکھنے کی طاقت بھی ان کے پاس آ جائے، یعنی اتنے طاقتور بھی اگر ہو جائیں، تو میں ان کی ایک نہیں مانوں گا. یا تو اللہ مجھ سے اپنے دین کا کام مکمل کروا لے گا، یا اس مشن کے لیے میں اپنی جان دے دوں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا. وہی قول ثقیل جو آپ پر اتارا گیا تھا، اس قول ثقیل کے لیے آپ طائف سے اپنے ساتھ یہ سلوک کروا کے خوشی خوشی واپس آتے ہیں کہ جان بھی جاتی ہے تو پرواہ نہیں. اور اپنے چچا سے بھی یہ بات کہتے ہیں کہ چچا اگر قوم میری جان لینے تک بھی پہنچ جائے تو میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اپنے مقصد کو فراموش نہیں کروں گا. جو اللہ نے قول ثقیل مجھ پہ ڈال دیا ہے، میں اس کی آبیاری اور میں اس کے دعوت و تبلیغ اور لوگوں تک اسے پہنچانے اور اسے پوری طرح سے نافذ و قائم کرنے تک پیچھے نہیں ہٹوں گا. میں یہی سوال دہراتا ہوں پھر، اور وہ مثال جو پہلے دی ہے کہ ہمیشہ قربانی کسی بڑے مقصد کے لیے دی جاتی ہے، کسی بڑی چیز کو چھوٹی چیز پر کبھی قربان نہیں کیا جاتا. یہ دانش مندی نہیں ہے. اتنی بڑی ہستی جب ایک مقصد کے لیے اپنی جان تک داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہے اور اسے کوئی پرواہ نہیں کہ اس کے لیے جان جاتی ہے تو جائے، آپ ذرا غور کریں کہ وہ مقصد کتنا عظیم ہوگا، وہ مقصد کتنا بڑا ہوگا. اور صحیح بخاری میں ایک حدیث جو میں نے عرض کیا تھا میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. آپ نے اللہ کی قسم اٹھا کر یہ بات کہہ دی تھی، فواللہ الذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ. میں اس اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری یہ دلی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، اللہ کی خاطر مارا جاؤں، اللہ کی خاطر، اور مجھے دوبارہ زندگی مل جائے، میں پھر دوبارہ اسی کے کلمے کی سربلندی کی خاطر شہید کر دیا جاؤں. مجھے ایک دفعہ پھر زندگی ملے، کس لیے؟ زندہ رہنے کے لیے نہیں، بلکہ تیسری مرتبہ بھی اللہ کے راستے میں شہادت پانے کے لیے، کہ بار بار زندہ ہوتا رہوں اور بار بار اللہ کے نام پر اپنی جان نچھاور کرتا رہوں. یہ میری دلی خواہش ہے. جو جس مقصد کی خاطر اتنی بڑی ہستی اور اتنی بڑی ذات اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور خوشی خوشی، مجبوری سے نہیں. یہ جو کچھ بھی تھا یہ مجبوری سے نہیں تھا. ایک دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں جی گل پڑا ہوا ڈھول تو بجانا پڑتا ہے. ایسی کیفیت قطعاً نہیں تھی. یہ سب کچھ خوشی کے ساتھ، اپنی مرضی اور ارادے کے ساتھ تھا. تو اسی کیفیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی کہ آپ اللہ کی کتاب کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اور پھر پہنچاتے حجۃ الوداع کے اجتماع پر آپ نے سوال بھی کر لیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، مسلمانوں سے، مسلمانوں بتاؤ الا هل قد بلغت، کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ سب لوگ کہنے لگے ہاں جی، آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے اللہ کی امانت امت تک پہنچا دی. لوگوں سے یہ سوال کر لینے کے بعد آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اور اشارہ بھی کیا، اور پھر اپنے صحابہ کی طرف اشارہ کیا، اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ تیرے یہ بندے کہہ رہے ہیں کہ میں نے پیغام پہنچا دیا ہے. یعنی میرا دعویٰ نہیں ہے. رسول اللہ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ میرا کوئی دعویٰ نہیں کہ میں نے پیغام پہنچایا. اے اللہ تیرے بندے کہہ رہے ہیں، یہ گواہی دے رہے ہیں، ان کی گواہی پہ تو آپ گواہ ہو جا کہ میں نے پیغام پہنچا دیا ہے اپنی جان. اور یہی محترم یونس بٹ صاحب تو کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ جو اپنی ذات کے خول سے باہر نکل کر ہمیشہ دوسروں کے لیے سوچتے ہیں، وہ جاویداں ہو جاتے ہیں، وہ مر کر بھی نہیں مرتے. ان کا ذکر انسانوں کے دلوں میں، اور دلوں سے پھر اگلے دلوں میں، اور وہاں سے اگلی نسلوں میں چلتے چلتے قیامت تک چلتا ہے. ابراہیم کا ذکر آج تک زندہ ہے. وہ کس وجہ سے اور کس نے زندہ رکھا ہوا ہے؟
سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر آج تک زندہ ہے اور قیامت تک رہنے والا ہے. وہ کس نے اور کیوں رکھا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، الیاس اور یونس علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام، موسیٰ اور عیسیٰ، یحییٰ و زکریا، یہ سب انبیاء کرام کے تذکرے آج تک محفوظ ہیں اور قیامت تک محفوظ رہنے والے ہیں. کیوں؟ کس نے رکھے ہوئے ہیں اور کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب حضرات اپنی ذات کی خول سے باہر نکلے ہوئے تھے اور انسانیت کی ہدایت کے لیے، انسانیت کی نجات کے لیے اپنی جانیں تک داؤ پر لگانے کے لیے تیار تھے. قرآن کہتا ہے کتنے انبیاء کرام کو اللہ کے اس دین کی وجہ سے شہید کر دیا گیا، انہوں نے پرواہ نہیں کی اس کی، جان دے دی اپنی اور اللہ کا کام پورا کرنے پر ڈٹے رہے. یہی حالت، بلکہ ان سب سے بڑھ کر یہ حالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی کامرانی کے لیے، ان کو جہنم سے بچانے کے لیے اور انہیں جنت میں پہنچانے کے لیے اپنا آرام، اپنی راحتیں، اپنا سب کچھ تن من دھن اور زندگی کی تمام تر آسائشیں اس مقصد کے لیے قربان کر رہے ہیں. اور آپ کی اسی کیفیت کی وجہ سے صحابہ کرام پر بھی یہی اثر ہوا. جب اتنی بڑی ہستی اور جن کے لیے صحابہ کرام سب اپنی جان دینا عین شہادت گردانتے تھے کہ ہماری زندگی اللہ کے رسول کو لگ جائے، ہم مار دیے جائیں، پرواہ نہیں اس کی. وہی صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، آپ کی وفات کے بعد اتنے نڈھال تھے غموں سے کہ کتنے لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں. فاطمہ کہتی ہیں کہ آپ کی رحلت کے بعد میرے اوپر شدت غم سے یہ اثر ہوا کہ مجھے تو دن بھی راتیں نظر آنے لگی. اتنا غم تھا صحابہ کرام سب کے سب، لیکن اتنے شدت غم کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جس مقصد کے لیے تیار کر کے گئے تھے اور اس جماعت کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس مقصد کے لیے تیار کروایا تھا، بس آپ یہ سب لوگ مدینہ سے شدید محبت تھی، مدینہ سے بڑھ کر انہیں کوئی اور جگہ عزیز نہیں تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اور کسی ہستی سے پیار نہیں تھا. آپ مدینہ منورہ میں مدفون ہوئے لیکن آپ سے شدت محبت اور پیار کے باوجود، آپ کی عزت و آبرو پر اپنی جانیں اور سب کچھ قربان کرنے کے عزم کے باوجود جس مقصد اور مشن کے لیے آپ نے صحابہ کرام کو تیار کیا تھا، آپ کی وفات کے بعد مدینہ منورہ سے نکل کھڑے ہوتے ہیں. اب وہ دستے نکل رہے ہیں، فوجیں تیار ہو کے نکل رہی ہیں. کس مقصد کے لیے؟ اس مقصد کے لیے جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی اپنی جان قربان کرنے کو اپنی سعادت سمجھتے تھے. صحابہ کرام